کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کی شرکت کی مخالفت کر دی۔ مذاکرات کا مقام استنبول کی بجائے عمان میں منتقل کرنے کا مطالبہ۔ واشنگٹن سے بات چیت صرف دو طرفہ ہوگی، عرب اور اسلامی ممالک شرکت نہ کریں، ایرانی حکام امریکہ سے اصرار کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ایران امریکہ استنبول مذاکرات میں شرکت کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مجوزہ بات چیت میں شرکت کا امکان۔ سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کی شرکت متوقع۔ ایران کے سپریم لیڈر نے حالیہ فسادات، امریکہ اور اسرائیل کی سازش اور بغاوت کی کاوشوں کا دعویٰ کر دیا۔ مظاہرین کو اکسانے سے متعلق ٹرمپ کے بیانات غیر ملکی مداخلت کا ثبوت قرار۔ امریکی فوج نے بخیر میں اپنی جنگی بیڑے کی جانب بڑھنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی ڈرون جارحانہ انداز میں ابراہیم لنکن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ F-35 طیارے کے ذریعے گرایا گیا، امریکی فوج کا بیان۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مہمان صدر پاکستانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں معاہدوں اور تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ صدر قاسم جومارت کو نشان پاکستان سے نوازا جائے گا۔ بلوچستان میں معصوموں کا خون بہانے والوں کا صفایا جاری۔ فتنہ ہندوستان کے مزید 20 کارندے مارے گئے۔ فورسز کے ہاتھوں انجام کو پہنچنے والے دہشت گردوں کی تعداد 197 ہو گئی۔ فوج، ایف سی اور پولیس کے 22 جوان مادر وطن پر قربان۔ The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرنا اسلام اور بلوچ اقدار کی منافی اور شہری آبادی پر حملے ناقابل معافی جرم قرار۔ ریاست سے فیصلہ کن کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد میں شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بھارت اور افغانستان کی سرزمین جس طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دشمن کا دوست وطن کا دوست نہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارت میں علاج کرواتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ سکھی پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو۔ کیا وزیر اعظم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد برف پگھلی؟ صحافی کا سوال۔ پہاڑوں پر برف ہی برف ہے، وزیر دفاع کا جواب۔ ہماری طرف سے یہ سارا میسج جانا چاہیے کہ وداؤٹ ایپس اینڈ بٹس ہم اس کو کنڈیم کرتے، اور ایک وائز جانا چاہیے کہ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تحریک انصاف، جے یو آئی اور این کے ایم کے اراکین اسمبلی کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی، صورتحال کا فوری نوٹس نہیں لیا گیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا دہشت گردی کی بنیادی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت پر زور۔ کہ اگر ترقی ہوگی، اگر یہاں پروجیکٹ ہوں گے، اگر لوگوں کو سہولت اور بیٹر گورننس ملے گی تو یہ بیانیاں کیسے بنائیں گے؟ جی محرومی ہے، پھر یہ بیانیاں نہیں بن سکے گا۔ اگر ہائی ویز چل رہی ہوں، ریلز چل رہی ہوں، ایئرپورٹس آپریٹ ہو رہے ہوں، سکول، کالج، یونیورسٹیز چل رہی ہوں، بینکس اور کاروبار چل رہے ہوں، تو پھر محرومی کا، مظلومیت کا بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ تحریک انصاف، جے یو آئی اور ایم کے ایم کے اراکین اسمبلی کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی، صورتحال کا فوری نوٹس نہیں لیا گیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا دہشت گردی کی بنیادی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت پر زور۔ طلال چودھری نے لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا بے بنیاد قرار دے دیا۔ دہشت گرد حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر اسپتالوں، اسکولوں اور بینکس پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ حقوق کی جنگ ہے تو شہری اور املاک پر حملوں کا کیا جواز ہے؟ وزیر مملکت برائے داخلہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔
قومی اسمبلی میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے متفقہ قرارداد منظور. جموں و کشمیر عالمی تنازع ہے. اقوام سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا حکومت کے ارکان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ. بانی کی بینائی خطرے میں ہے. بطور وزیر اعظم انہوں نے کابینہ اجلاس میں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کروائی. توبہ اور استغفار کی رات شب برات پر ملک بھر کی مساجد میں نوافل اور عبادت کا اہتمام. مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. شہر شہر قبرستانوں میں پیاروں کی قبروں پر حاضری, فاتحہ خوانی اور مغفرت کی دعائیں. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج ان کی خواہش پر پیمز اسپتال میں کرایا گیا. شام کے وقت پیمز جانا ہی بانی پی ٹی آئی کی خواہش تھی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 60 سال کی عمر کے بعد آنکھ کے مسائل عام اور بانی پی ٹی آئی کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا. کہا کہ ایک انجیکشن لگتا ہے جو کئی لوگوں کو لگایا گیا. گرفتاری سے قبل رانا ثناءاللہ کو بھی آنکھ کا فالج ہوا تھا. اس وقت وزیر اعظم کہتا تھا کہ رانا ثناءاللہ کو مونچھوں سے گھسیٹیں گے. بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ اور رہنماؤں کو ملنے کی اجازت مل نہیں سکی. 3 ماہ کے بعد بشرا بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات. بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت قدرے بہتر ہے. ڈاکٹرز نے پیمز میں علاج تجویز کر کے اصرار کیا کہ علاج میں تاخیر سے آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے الشفا اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت کے بیانات پر برہم. ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولنے اور خود کو ٹارگٹ کرنے کا الزام. چھبیس نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل. ڈی ایس پی اظہر حسین شاہ نے فیکٹری کے ناکے پر موجود علیمہ خان سے وارنٹ کی تعمیل کروائی. علیمہ خانم کی آج عدالت میں پیشی کا امکان. وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے بھر کے عوام کو بسنت کے تہوار میں شرکت کی دعوت. 7 فروری کو لبارٹی چوک پر جشن بسنت منایا جائے گا. تہوار کی تیاری سے 10-12 صنعتیں چل پڑیں. اربوں روپے کا کاروبار ہو چکا. مریم نواز کا ایکسپرٹ پیغام. لاہور والے بسنت منانے کے لیے پرجوش. رات گئے تک بازاروں میں خریداری. پتنگیں اور ڈور خریدنے پر ہزاروں روپے کا خرچہ. نوجوانوں کا ناجائز منافع خوری کا شکوہ. ایکسائٹمنٹ اچھی ہے اور ریٹ مارکیٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے, لیکن کوئی نہیں, شوق ہے تو کریں گے ہم. جیب خالی ہو گئی ہے ہماری, لیکن ابھی ہم پھر بھی لیں گے. لاہور میں موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈ نہ لگانے پر ایکشن. تھانہ لیاقت آباد میں 4 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف مقدمات کا اندراج. نئے آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے کمال سنبھال لی. چاقو چوبند دستے کی سلامی. آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے گا. راؤ عبدالکریم کے افسران سے گفتگو. 3 سال آئی جی پنجاب رہنے والے ڈاکٹر عثمان انور کی ڈی جی ایف آئی اے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک بار پھر وفاق کے صوبے کو حق نہ دینے کا شکوہ. وفاق پر کے پی کے 4700 ارب روپے واجب الادا ہیں. قبائلی اضلاع کو ضم کیا گیا لیکن معاشی حق نہیں دیا جا رہا. سہیل آفریدی کا ینگ لیڈرز کنونشن سے خطاب. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ سے ملاقات. این ایف سی کے تحت خیبر پختونخوا کے واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی. وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق وفاق خیبر پختونخوا کو این ایف سی ریلیزز میں تعاون کرے گا. خیبر پختونخوا میں مصنوعی ذہانت کو نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ. صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق رواں سال مارچ سے اے آئی کو 6 سے 12 جماعت تک نصاب میں شامل کیا جائے گا. فراڈ کیس میں فواد چودھری پر فرد جرم عائد. سابق وفاقی وزیر نے صحت جرم سے انکار کر دیا. استغاثہ کی گواہان کی آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں طلبی.
ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر فراڈ کرنے والوں کے خلاف نیب ان ایکشن. 1,15,587 متاثرین کے 180 ارب روپے ماہ منافع واپس کرا دیے. ڈی جی آپریشن نیب کی تصدیق. لاہور کے تمام ترقیاتی پروجیکٹ سائٹس نوگو ایریا قرار دے دیے گئے. پروجیکٹ سائٹس مکمل کور کرنے اور فوری لائٹس نصب کرنے کا حکم. کوئٹہ میں حجام کی دکان میں دم گھٹنے سے 2 افراد جاں بحق. مالک بے ہوش. نامبخ افراد کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. ڈیرہ اجمل خان کے تھانہ پروا کی حدود میں بینک پر مسلح افراد کا حملہ. پولیس حکام کے مطابق 20 سے 25 افراد کے حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. کراچی کے علاقے ملیر میں سوئی گیس چور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر 30C پورٹ کا قاسم کی سوسائٹی کو غیر قانونی گیس سپلائی پکڑی گئی. زیر زمین سینکڑوں میٹر پائپ بچھا کر گیس چوری کی جا رہی تھی. پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد کے تعلیمی اداروں قریبی علاقوں میں 3 سال کے دوران 307 کلو گرام منشیات ضبط. 263 افراد گرفتار. سینٹ میں تفصیلات پیش. کراچی میں بچی سے زیادتی کی کوشش پر مجرم کو 26.5 سال قید کی سزا. 10 لاکھ روپے جرمانہ. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی نے فیصلہ سنایا. 3 سال میں 1,95,000 کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بلاک. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 72,703 اور سندھ میں 49,666 شناختی کارڈز بلاک. 3 برسوں میں 46,000 سے زائد شناختی کارڈ بحال کیے گئے. کراچی کے ضلع وسطی میں تیموریہ لائبریری عوام کے لیے کھول دی گئی. بحالی پر 15 کروڑ روپے لاگت آئی. میئر مرتضی وہاب نے شہریوں کے لیے تعلیمی سہولیات اولین ترجیح قرار دی تھی. کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین محمد وف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد. پاک نیوی کے چاق و چوبند دستے کا گارڈ آف آنر. یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. ریئر ایڈمرل شاہین محمد وف کی چیف آف دی نیول اسٹاف سے ملاقات. 2 طرفہ بحری تعاون اور خطے کی سمندری سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کا اعادہ. شب برات کوتاہیوں پر استغفار اور تزکیہ نفس کا موقع فراہم کرتی ہے. اللہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے. وزیر اعظم کا پیغام. بجلی ایک بار پھر مہنگی ہونے کا خدشہ. ڈسکوز نے دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے 10 ارب 83 کروڑ روپے وصول کرنے کی اجازت مانگ لی. فی یونٹ ایڈجسٹمنٹ کا حتمی فیصلہ نیپرا کرے گی. اسلام آباد کی رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کے سرکاری ریٹس میں 15 سے 75% اضافہ. پرانے تعمیر شدہ اسٹرکچر کے نرخ 3,000 روپے فی مربع فیٹ اور 5 سال سے پرانی جائیداد کے ریٹ 1,500 روپے فی مربع فیٹ مقرر. ایف بی آر نے نیا SRO جاری کر دیا. شام کے سامنے مودی کا سرنڈر. بھارت روس کی بجائے امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدے گا. امریکی مصنوعات پر بھارت میں ٹیرف ختم. امریکہ 500 ارب ڈالرز مصنوعات فروخت کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی سے ٹیلی فونک گفتگو. بھارت پر ٹیرف کم کر کے 18% کرنے کا اعلان. برطانیہ نے 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں. برطانوی حکومت کے مطابق پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر لگائی گئیں. ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے امیگرینٹ ویزوں پر کام روکنے کا فیصلہ چیلنج. شہری حقوقی تنظیموں کے گروپ نے نیو یارک کی عدالت میں محکمہ خارجہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا.
गाजा पर जारी इसराइली दरिंदगी और तबाही फलस्तीनियों को अपने वतन वापस आने से रोक नहीं सकी। राफा क्रॉसिंग जुज़वी तौर पर खुली तो कई फलस्तीनी मिस्र से वापस गजा पहुंच गए। माएँ अपने बच्चों से लिपट कर रोती रहीं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शॉपिंग सेंटर आग लग जाने से जलकर राख हो गया। ख्वाजा आसिफ ने ICC को भारत के हाथों यरगमाल करार देते हुए नए इदारे का क़याम ज़रूरी करार दिया। गेम ऑफ जेंटलमैन की स्पिरिट जिंदा रखने के लिए क्रिकेट का नया इदारा बनाना होगा, वज़ीर दिफा का एक्स पर पैगाम। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो में मौजूद। खिलाड़ी आज आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेल सकेंगे। 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल और अल अहली टीम्स का मैच ड्रॉ। दोनों टीम्स में से कोई भी गोल स्कोर नहीं कर सका। लाहौर में यूनिवर्सिटी तालिबात का स्पोर्ट्स गाला में हल्ला गुल्ला। रस्साकशी और दौड़ के साथ एरोबिक्स के शानदार मुजाहिरे। जीतने वाली तालिबात खुशी से निहाल। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल की मजीद झलकियां पेश। माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे ने निभाया।